बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। काबिल क़द्र जनाब अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद इमरान बुखारी साहब क़िबला, सादातो मोमिनीनो मोमिनात, आज एग्जैक्ट शब शहादत जवादुल आइम्मा इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम है। और आज अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जो मजलिस शब शहादत मुनअक़िद हो रही है, इसमें 30 मिनट के लिए आपको ज़हमत देनी है और इसमें चंद निकात आपकी खिदमत आलिया में पेश करने हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल-महदी सेंटर की इंतज़ामिया का, जिन्होंने आज की मजलिस का एहतमाम किया। बड़े बड़े मराकिज़ में इन मज़लूम इमामों की मजालिस मुनअक़िद नहीं होती, लिहाजा आपको मैं सदाफ़रीन पेश करता हूँ कि कम से कम आपने एक बेहतरीन ज़िक्र पाक का एहतमाम किया। हमारे नवे इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, और माशाअल्लाह हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम्स बड़े परेशान थे, हाल तकरीबन भर चुका है अल्लाह के फजल व करम से। इंशाअल्लाह इसी तरह अगर आप ताउन फरमाते रहेंगे तो ये सिलसिला अक़ीदत व मोहब्बत और इरादत का चलता रहेगा और अहले बैत इस्मत व तहारत की खिदमत में अर्ज़ इरादत व अक़ीदत होता रहेगा। आज लोग आजकल ज़रा नखरे भी करते हैं कि हमें कॉल न करें। एक साहब ने मुझे बाकायदा कॉल की है और बहुत बुरा भला मुझे कहा है, और ये लफ्ज़ कहा है, बता दूं ताकि आपको पता हो कि किस दर्जा हराम खोरी बंदों को ख़राब कर देती है, कि अपनी माँ बहन को ये मैसेज भेजो कि मजलिस है। मैंने कहा मैं तो 100 दफ़ा 1000 दफ़ा अपनी माँ बहनों बेटियों को मैसेज भेजूँगा, इसलिए मैं गुनाह का मैसेज नहीं भेज रहा हूँ, मैं तो आले मोहम्मद का मैसेज भेज रहा हूँ, जिनकी वजह से आप जैसे मनहूस भी पैदा हुए। जाहिर है सब पैदा तो उन्हीं की वजह से, कायनात तो उन्हीं की वजह से हुई है। तो ये हराम खोरी इस दर्जा बढ़ती जा रही है, तो हमारी एनर्जी और बढ़ रही है। इंशाअल्लाह हम और बेहतर मजालिस करेंगे, पहले से ज़्यादा करेंगे, इंशाअल्लाह ज़्यादा एहतमाम से करेंगे। और आप डरे मरे नहीं, इंशाअल्लाह
کوئی نہ کوئی اسپانسر آ ہی جائے گا، نہیں آئے گا تو ہم ہیں، ہم انشاءاللہ حاضر ہیں، ہر مجلس کی اسپانسرشپ کے لیے ہم حاضر ہیں اگر کوئی نہیں آئے گا۔ تو اب مجلس سماعت کیجئے، مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ منحوس بھی یہ مجلس سن رہا ہو جس نے یہ میسج بھیجا ہے، تاکہ سب تک میسج پہنچ جائے۔ اور یہ آپ بڑے حیران ہوں گے، وہ جانے پہچانے صاحب ہیں، کوئی ایسے نہیں کہ جانے پہچانے ہیں، جو برسا برس ہمارے ساتھ رہے ہیں، اب ان میں یہ یو ٹرن آیا ہے۔ جی ہاں، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ دفع دور ہو جائیں۔ بڑے بڑے شریف لوگ اور آ رہے ہیں۔ آج ہی ایک صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، یہ ابھی ماشاءاللہ کنورٹ ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور سچے دل سے انہوں نے آل محمد کا مذہب قبول کیا ہے، اور ماشاءاللہ انشاءاللہ رہیں گے، برقرار رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی جو مجلس ہے بڑی عقیدت سے میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ کل ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ حاضری ہو رہی ہے مرکز آل محمد میں، تو میں نے چاہا کہ ایک مجلس پڑھ کے ان کی خدمت میں پیش کی جائے، اور کیونکہ حرز الجواد سفر کی ضمانت ہے، سلامتی کی، تو کیوں نہ سرکار جواد کے تذکرے سے حرز جواد حاصل کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو آج ہمارے امام کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے، سن لیجئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک، علی سے لے کے مہدی تک سلام اللہ علیہم اجمعین، مریم سے لے کر بطول تک، ہر معصوم تقوی کی معراج کی طرف گامزن رہا، یعنی تقوی ہر ایک کا شیوا رہا، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوا بھی تقوی رہا، مجاہدوں کا بھی، غازیوں کا بھی، راہ خدا میں شہید ہو جانے والوں کا، انٹینٹ رکھنے والوں کا، اچھے لوگوں کا معیار تقوی رہا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ محترم ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا جو زیادہ مالدار ہے وہ زیادہ محترم ہے۔ اللہ کی نظر میں ریسپیکٹ تقوی کی ہے، مال کی نہیں۔ مال کی کوئی برائی بھی نہیں، اگر مال بری شے ہوتا تو قرآن تعریف نہ کرتا زکوٰۃ دینے والوں کی، خمس دینے والوں کی، انفاق کرنے والوں کی تعریف نہ ہوتی۔ یہ تعریف بتاتی ہے اگر اسلام نے سلیمان کی حکومت کو کنڈم نہیں کیا بلکہ اپریشیٹ کیا ہے، اور خدیجہ کی دولت کے بل بوتے پر قیامت تک اسلام قائم و دائم ہے، تو پیسہ ہونا بری چیز نہیں ہے، مال کے ساتھ مینٹلٹی کا چینج ہونا بری چیز ہے، اور یوسیج بری چیز ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ ہی کے راستے میں لگائیے، دے اللہ راستہ شیطان کا ہو، اسے کنڈم کیا گیا ہے، ورنہ تو پیسہ ہونا کوئی بری بات نہیں۔ البتہ پیسہ ہو بھی تو اس کو ریسپیکٹ کا ذریعہ قرار نہیں دیا۔ عزت ہے تو تقوی کی، عزت ہے تو پائٹی کی، عزت ہے تو زہد کی، عزت ہے تو کردار کی۔ ہر معصوم تقوی کی معراج کی طرف جاتا رہا، مگر کسی معصوم کا لقب تقی نہیں ہے۔ تقی صرف ہمارے نویں امام ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو بھی سلامت رکھے، ان کے نعروں کی وجہ سے بھی لوگوں کے دل دہل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کو اور چاہیے کہ نعرے لگائیں۔ جی ہاں، پہلے لوگ کہتے تھے کہ حافظ قرآن نہیں نعرے لگاتے، اب حافظ قرآن ہی نعرے لگاتا ہے بیچارہ، باقی تو گمسم بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گمسموں کو بھی ذرا توفیق دے بولنے کی، کہ محمد و آل محمد کے تذکرے میں بولتے رہیں۔ تو ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں کہ تقی پوری کائنات میں ایک ہے، کوئی نبی تقی نہیں گزرا، کوئی امام تقی نہیں گزرا۔
तकी यानी यह है सिफत मुशब्बहा, तकी बरवज़न अली, ये शजी, अली, तकी, नकी एक ही वजन है। तकी है सिफत मुशब्बहा। तकवा में अजीब बात यह है कि इसमें फाइल आता ही नहीं, जैसे शरीफ में इसमें फाइल नहीं आता। आपने शारिफ कहीं नहीं सुना होगा आज तक, शरीफ है। ताकी कहीं नहीं सुना होगा, तकी है। फर्क ये होता है इसमें फाइल की सिफत कभी होती है कभी नहीं होती। सिफत मुशब्बा वो है जो दुनिया में भी रहती है, आखिरत में भी रहती है। अली यहाँ भी बुलंद है, वहां भी बुलंद है। तकी यहाँ भी तकी है, वहां भी तकी है। तो ये इमाम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है, पाक लक़ब तकी, जाहिर है कि मोहम्मद तो रिपीट हुआ है, पहले भी अर्ज कर चुका हूं मैं कि मोहम्मद भी रिपीट हुए, अली का लफ्ज भी रिपीट हुआ। 4 मोहम्मद है मासूमीन में, 4 ही अली। इनमें यह नहीं कि 3 और 4 का फर्क हो। जब दोनों भाइयों ने अपने अंदर फर्क नहीं रखा तो आप फर्क के कायल क्यों हो रहे हैं? अल्लाह ऐसे ही सर क्यों माशाअल्लाह हाफिज साहब। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जरा मुलाजा फरमाते चलें, ये इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ये थे 8 साल के जब इनके बाबा दुनिया से चले गए। इनको मनसब इमामत ज़ाहिरी तौर पे मिला। इनकी एज थी 8 साल की, टोटल 8 साल। और एक साहब ने पूछा कि कैफ़ तहमिलु विज़रल इमामत फी सिग़र सिन्निक, फज़ंद रसूल अभी आप बालिग तो है नहीं, इमामत का बोझ कैसे उठाएंगे? आपने पूछा कैफ़ हमिला विज़रन नबुव्वत ईसा। अल्लाहु अकबर। अगर 3 दिन का बच्चा नबुव्वत का बोझ उठा सकता है, 8 साल का बच्चा इमामत का बोझ कैसे नहीं उठा सकता? 8 साल में इमामत के मनसब पे फायज हुए। एक बात बता दी कि ये बालिग नाबालिग की बहस गैर मासूम में होती है, मासूम में नहीं होती। ये गैर मासूम है, इंतजार करते हैं कब इबादत करें कब न करें। जिनका जिक्र ही इबादत हो वो इंतजार थोड़ी करेंगे कि कब करें कब न करें। माशाअल्लाह। तो 8 साल के सिन्ने मुबारक में आप अपने बाबा के जाननशीन ज़ाहिरी तौर पर करार पाए। और मैं जब तालिब इल्म था उस ज़माने में मेरी आदत थी लिखने की, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखता हूँ। तो मैंने ज़माने तालिब इल्मी में एक अरबी की किताब में रिवायत देखी थी और मैंने सोचा कि शायद प्रिंटिंग की गलती हो गई है। तो मैंने अपने समझदारी करके लिखा कि सलासीन नहीं होना चाहिए, सलासा होना चाहिए। आज मैं अपने पुराने वही ज़माने तालिब इल्मी के नोट्स देख रहा था तो उसमें मैंने लिखा था कि इमाम से एक नशिस्त में 3000 सवाल पूछा गया। एक नशिस्त में 3000 सवाल पूछा गया और इमाम अलैहिस्सलाम ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। वकाना होवा सभी अशरा सना, आपका सिन्न मुबारक 10 साल था। 10 साल के बच्चे ने एक महफिल में, एक मजलिस में 3000 सवालों के जवाब दिए तुर्की बतुर्की। अब आज मैंने बिहार को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ज़माने तालिब इल्मी में बहुत बड़ी गलती हो गई। वो गलती किताब की नहीं थी,
وہ ہمارے سمجھنے کی غلطی تھی. 30,000 تھا, 3,000 نہیں, 30,000. 30,000. 30,000. کتنے مسائل پوچھے گئے؟ 30,000. کتنی مجلسوں میں, کتنی محفلوں میں؟ ایک میں. ذرا غور فرمائیے. اور اتنی لمبی تو تھی بھی نہیں وہ محفل یا مجلس, اتنی لمبی نہیں تھی کہ دنیا 3,000 بھی بیان کر سکے. انہوں نے 30,000 کیسے بیان کر لیے؟ کوئی سمجھ رہے ہیں؟ مجھے بعض اوقات جب میں بچہ تھا تو ہم سنتے تھے کہ ایک قدم رکاب میں تھا, دوسرا رکاب میں جاتے تک. مولا علی نے تھارولی قرآن پہ نظر ڈال لی. یہی سنتے تھے نا, سارا قرآن نگاہ امیر میں آ گیا. اتنی دیر میں وہ کیسے آ گیا؟ بھیا وقت کے پابند وہ ہوتے ہیں جن کو وقت پہ کمانڈ نہ ہو. بولو بولو. علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے. زبان کے ساتھ دل بولا, علی بولا, علی بولا. علی میزان میں تولا, علی بولا, علی بولا. سبھی بولی فلک بولا, علی بولا, علی بولا. تیرا مولا میرا مولا, علی بولا, علی بولا. نعرہ حیدری, تو اصلاح ہو گئی نا. 30,000 سوال پوچھے گئے 10 سال کے بچے سے. اور اس محفل و مجلس میں ایک مرتبہ بھی یہ نہ کہا لا ادری, کہ میں نہیں جانتا. اب میں نے منطق میں پڑھا لا ادری نصف العلم. یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا آدھا علم ہے, ان کے پاس تو پورا علم ہے. یہ کیسے کہیں لا ادری؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. ان کے پاس تو پورا علم ہے. لا ادری. ایک مرتبہ نہ کہا لا ادری. اب میں آج پڑھ رہا تھا, آج میں جب یہ روایت دیکھ کے انالیسس کر رہا تھا تو ہمارے اور ہمارے مخالفین دونوں نے اس پر بڑی جولانیت کی ہے, بہت گھوڑے دوڑائے. اس ایک روایت پر ایک صاحب نے تو یہ لکھا یہ کیسے ممکن ہے کہ 30,000 سوالوں کے جواب اتنے فریم آف ٹائم میں دے دیے جائیں. تو بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے ایک اور روایت ملی. روایت یہ ملی کہ چند سوالوں تک تو فرزند رسول سنتے تھے اور جواب دیتے تھے. اس کے بعد شخص منہ کھولنے کا ارادہ کرتا, سوال بھی بتاتے جواب بھی بتاتے. اور اس کے بعد خدا شاہد ہے آج میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے بعد وہ منہ کھولتا پوچھنے کے لیے, سرکار جواب دے دیتے. پھر سرکار نے آخر میں یہ کیا کہ منہ کھولنے کی زحمت ہی نہیں دی, ارادہ کیا, کہا ہاں نہیں, ہاں نہیں, ہاں نہیں. اور لکھنے والے نے, متعصم نے لکھا کہ میں نے ہاں نہیں کو جب گنا تو 3 ختم قرآن بنے. ماسٹر جی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کتاب ہے, یہ کتاب ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. کیونکہ میرے بھائیوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے بیچاروں کو, وہ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہاں سے پڑھا. یہ بہار الانوار سے پڑھا.
50ਵੀं जिल्द है। हालात जवादुल आइम्मा में मुखालिफ ने भी यही लिखा, मुवाफिक ने भी यही लिखा कि जब हमने इबारतें जब गिनी तो हमने ये देखा कि 3 खत्म कुरान बनते हैं। अब जो एक नशिस्त में 3 खत्म कुरान करता हो, वो खुद नाते क्या कुरान ना हो तो फिर क्या हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ जनाब, नारे हैदरी। किबला खुश हो रहे हैं, अगले हफ्ते ऐसे ही नारे लगेंगे। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। कुछ मुलाजा फरमा रहे हैं आप हजरात। 8 साल का बच्चा फिर 10 साल में पहुंचा तो क्या जवाब दिया। और इसी दौरान बल्कि 8 साल कुछ महीने के हैं सरकार, तो बगदाद बुलाए गए। मामून रशीद ने बगदाद बुलाया। और ये भी सब ने लिखा है, अपने पुराने सब ने ये जुमला भी लिखा है कि मामून अपनी सवारी पर अपने प्रोटोकॉल के साथ, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, अपने तमाम चहीतों के साथ हटो बचो की आवाज़ों से साहिल दरिया पे जा रहा था कि सामने देखा बच्चे खेल रहे हैं। खेलते हुए सारे बच्चे शाह की हटो बचो की प्रोटोकॉल की आवाज़ों से हट बच गए। हटो बचो ही होती है ना। और एक खड़ा रहा जिसने हटना सीखा न था और बचना खुदा से सीखा था। वो खड़ा रहा, कहा मननता, और क्यों नहीं हटे तुम यहां से साहिबजादे, तुम भी तो बच्चे हो। ये हमारे लोग गलत लिखते पढ़ते हैं कि वो भी खेल रहे थे। ये खुदा का खौफ करें, हमारे अहले बैत की तौहीन न करें। वो खेलने के लिए पैदा नहीं हुए। हसनैन खेल रहे थे नऊजुबिल्लाह, और एक साहब आए, उनकी एज है 55 की। हसनैन अभी 5 के नहीं है। आप 55 के बच्चे के साथ 5 साल के बच्चे को खेलने देते हैं? ये सब वो रिवायतें हैं जो अहले बैत की तकसीर में, कसरे शान में खड़ी गई है। आले मोहम्मद के बच्चे ऐसे नहीं खेलते जैसे ये खेलते। तो इसलिए कि ये दुनिया खेल तमाशा थोड़ी है, इबादत के लिए पैदा किया है वो। उनका तो हर एक्शन इबादत ही इबादत है। तो ये गलतफहमी भी दूर हो जाए। बाज हमारे लोग भी पढ़ देते हैं बच्चे खेल रहे थे, ये भी साथ खेल रहे थे। नहीं, वो खड़े हैं, खेलने वाले भाग गए, इबादत वाला खड़ा रहा। उसने एक सवाल किया कि सब चले गए तो साहिबजादे तुम क्यों नहीं हटे मेरे रास्ते से? 2 जवाब अजीब दिए। फरमाया मा काना तरीक़ ज़ीक़न, रास्ता तंग न था, वमा कसर तो, और मैंने कोई तुम्हारा कसूर किया न था। कोई समझ रहे या नहीं? अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान। रास्ता तंग न था, मैंने कोई गलती की न थी। अब बगैर गलती के नाइंसाफी की तुमसे तवक्को न थी। इमाम में और गुलाम में यह फर्क होता है कि इमाम जालिम को भी फॉर द टाइम बीइंग जुल्म करने से रोक सकता है। ये इमाम की ताकत होती है, समझे सर? अल्लाह अकबर। ये तवक्को तुमसे थी नहीं। वो चल दिया और उसने जाहिर है सवाल पूछा कि मननता, कहा इसमी मोहम्मद। मन वापस जब पलटा तो उसकी मुट्ठी में एक शय थी। मुट्ठी यूं बंद करके उसने सवाल किया। किबला ने लुकमा दिया है तो मैं उससे आगे न जाऊं तो फिर क्या? किबला ने खावरी साहब को लुकमा दिया है। जी हाँ,
تو یہ ذرا سن لیجئے, مٹھی بند کر کے اس نے مٹھی والی چیز پوچھی. آج سن لیجئے, مٹھی میں جو چیز تھی وہ زندہ تھی. یہ شاید پہلے نہ سنا ہو. کوئی زیرو تھی جس کی روح باقی تھی, جس کی جان باقی تھی. پوچھا یہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے بتا دیا. اصل میں اسے غلطی یہ ہوئی کہ مٹھی کا تجربہ پہلے ہو چکا تھا, اس کا مطالعہ نہیں کیا. کہ جب امیر کائنات سے کسی سیاسی حریف نے کہا کہ آپ جتنے جواب دیتے ہیں بغیر سوچے دیتے ہیں, امیر کائنات نے کہا تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ بند مٹھی کھول کے کہتا ہے 5. کہا سوچا نہیں؟ کہا یہ تو ہمارے سامنے ہمیشہ ہیں. کہ کائنات اسی طرح امام کے سامنے ہوتی ہے. حسنین کا بابا نبیوں نے پکارا, سب مل کے بولو منکر کی تباہی تیری قبر کے باہر, تیری قبر کے اندر. نعرہ حیدری. کہا یہ کیا ہے؟ دیکھیے, اگر میں یہ فون ہو مثال کے طور پر مٹھی میں چھوٹا سہی جیسے مولانا کا ہے تو وہ چھپ جائے گا. جی ہاں, تو وہ چھپ جائے گا. تو وہ اگر چھپ جائے مثال کے طور پہ چھوٹا فون ہو تو میں کہوں گا یہ فون ہے. جی ہاں, تو یہ فون ہے. چھپانے والے بھی تو بڑے ہیں نا. تو کوئی چیز ہاتھ میں ہو چھپ جائے تو کہیں گے یہ فلاں چیز ہے. کاغذ ہے مثال کے طور پر, انگوٹھی ہے مثال کے طور پر. یہ ہوتا ہے حلی جواب. ایک منطق میں ہوتا ہے نقضی جواب. حلی جواب وہ ہوتا ہے جو ڈیمانڈ کی سپلائی ہو. نقضی اسے کہتے ہیں منہ توڑ کے بتایا جائے. سمجھے ذرا, جس سے منہ ٹوٹ جائے اس کو کہتے ہیں نقضی جواب. ہمارے ائمہ نے حلی جواب بہت کم دیے, عموماً نقضی جواب دیے, منہ توڑ کے جواب دیے. نقضی سنیے نقضی جواب کیا تھا. روکیے نہیں آپ. اچھا لے لیں تو ذرا ملاحظہ فرمائے کہ نقضی جواب کیا دیا. حلی جواب یہ ہے کہ جو چیز ہے بتا دیں فلاں چیز ہے. سرکار نے عجب جواب دیا. فرماتے ان اللہ خلق بمشیتہ فی بحر قدرتہ سمکن حیا. اللہ نے اپنے سمندروں میں اپنی قدرت و مشیت سے مچھلیاں پیدا کی ہیں. جب سمندروں میں مد و جزر آتے ہیں تو ہوا ان مچھلیوں کو لے کر فضا میں اڑ جاتی ہے. والملوک والخلفاء یبعثون صیادا, اور وقت کے حاکم اور امیر اپنے باز بھیجتے ہیں. تسیدون سمکن, وہ ان مچھلیوں کو ہوا سے پکڑ کے لے آتے ہیں. یختبرون اولیاء اللہ, اور وہ دنیا کے خلیفے اللہ کے معین کردہ اماموں کا امتحان لیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اب جو قبلہ نے اشارہ کیا تھا اس کا جواب دے دوں. آگے اس سے ذرا
خدا کی قسم اکثر جو پڑھا جاتا ہے یہ نہیں پڑھا جاتا کہ وہ مچھلی زندہ تھی. آج عرض کر رہا ہوں وہ مچھلی زندہ تھی. کیوں زندہ تھی؟ اس نے عصمت تقی کی گواہی دینی تھی. یا علی یا علی، جو معصوم کی گواہی دے وہ مر نہیں سکتا. سمجھے نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے کہ بلا گواہی دینی. باقی انشاءاللہ مجلس اگر زندگی ہے تو بھائی حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کی طرف سے، یہ بھی تو ان کے جد ہے نا، تو اب آئندہ کی امام رضا علیہ السلام کی بھی، امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی مجالس اور جشن انہی کی طرف سے ہوں گے، رضوی فیملی کی طرف سے ہوں گے. یہاں مجلس روک رہا ہوں. امام کو ایک میسیج سن لیجئے امام کا، بس یہاں پورا آدھا گھنٹہ پڑھ چکا ہوں. یہ جتنے بھی رضوی سادات ہیں، رضوی، رازوی، رضوی، رضوی، سارے امام جواد ہی کی اولاد. یہ بھی معلوم ہے سب کو ماشاءاللہ، یہ جد ہے رضوی سادات کے جد اعلیٰ امام رضا اور امام جواد علیہ السلام. آپ بھی تو رضوی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ اسپانسر مل گئے. پھر آج رضوی اسپانسر ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے حاجی صاحب کو سلامت رکھے اور دیگر رضویوں کو بھی اللہ سلامت رکھے. بس میں ایک میسیج دے رہا ہوں جو میں نے کبھی آج تک یہاں نہیں دیا، کیونکہ آج ہی رجائنا سے کالز آ رہی تھی صبح سے کہ ٹیپ پہ مجلس کرنی ہے، تو ایک اچھی سی مجلس ہمیں بھیج دیں، لنک بھیج دیں تاکہ ہم مجلس کر سکیں. تو آئندہ ایک لنک مل جائے. آج سنیے، ایک عجیب پیغام ہے امام جواد کا. وہ یہ ہے، امام فرماتے ہیں من ترک المدارات فإنہ المکروہ. جو شخص کرٹسی نہ رکھتا ہو وہ معاشرے میں مکروہ ہے. کچھ سمجھے ہیں آپ؟ مجھے تو لگتا ہے یہ سارا معاشرہ ہی مکروہ ہے. کیا کہنا، کرٹسی رکھو زندگی میں. امام جواد کی یہ خواہش ہے. رواداری رکھو، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کا احترام، برادرہڈ کا خیال، رشتوں کا لحاظ اور پاس، دوسروں کی عزت و توقیر کی پاسداری رکھو، تو پھر تو مکروہ نہیں ہو. جس معاشرے میں کرٹسی نہ ہو وہ معاشرہ مکروہ ہے. جس بندے میں کرٹسی نہ ہو وہ بندہ مکروہ ہے. اب تک ہم نے فعل مکروہ سنا تھا، بندہ مکروہ نہیں سنا تھا. بس یہی اگر آج کا پیغام واضح ہو گیا تو انشاءاللہ مجلس قبول بھی ہے اور مجلس مؤثر بھی ہے. اللہ امام جواد کے صدقے میں، حرز جواد کے صدقے میں، آج کی مجلس میں تشریف لانے والے تمام مومنین مومنات، سادات کرام مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آج کی مجلس کے بانیان کو اللہ جزائے خیر مرحمت فرمائے. رضوی خاندان کے رزق و مال میں اللہ برکت دے. اور ہماری بھابھی صاحبہ حاجی صاحب کی، حاجی رضا شاہ صاحب کی زوجہ کو اللہ مکمل طور پہ شفا یاب. اور جس طریقے سے آج حاجی صاحب کے بچوں نے مسلم ڈے پریڈ میں بہترین کردار ادا کیا اور آج آل محمد کے ماننے والے پریڈ پہ چھائے رہے، اگرچہ ہمارے لوگ تو سوائے ایک بیچارے آقا کے کوئی گیا ہی نہیں. اللہ ہدایت فرمائے. یا اللہ اسی طریقے سے ہمارے جوان بچوں کو ان مسلم ڈے پریڈز وغیرہ میں چھانے کی توفیق عطا فرما. بس تقریر تمام ہو گئی، طویل زحمت نہیں ہوگی، صرف ایک کا ایک جملہ. امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی شب شہادت ہے اور ہمارے یہ امام بغداد میں شہید ہوئے. جس طرح ان کے جد غریب الغرباء تھے، یہ بھی غریب تھے. غریب اسے کہتے ہیں جو اپنے وطن میں نہ ہو. اور ان کو زہر وہ دیا گیا جس کو زہر ہلاہل کہتے ہیں. یہ ایک چٹکی، جنگ میں ایک صاحب تھے بہت بڑے حکیم، حاضر کے وقت شمار ہوتے تھے.
ان سے میں نے خود پوچھا تھا جھنگ شہر میں کہ آپ بتائیں حکمت میں زہر ہلاہل کسے کہتے ہیں؟ تو مجھے آج بھی یاد ہے، سفید داڑھی تھی ان کی، وہ بھیگ گئی آنسوؤں سے۔ میں اس وقت تازہ مولانا بننے گیا تھا، میں حیران ہوا کہ میں نے سوال پوچھا ہے اور یہ رونے لگ گئے۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہا تم نے زہر ہلاہل کہہ کے میرا کلیجہ ہلا دیا، اس لیے کہ میرے ہر امام کو زہر ہلاہل ملا۔ زہر ہلاہل اسے کہتے ہیں کہ جس میں سے چٹکی اگر دریا میں ڈال دیں یا نہر میں تو مچھلیاں تپش سے مر جاتی، اس لیے کلیجہ کٹ کٹ کے میرے نویں امام کا باہر آیا۔ اور سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ اہل خانہ موجود نہیں ہے، یعنی زیادہ خاندان مدینہ میں ہے۔ ان دونوں کی یہ پریشانی ہے، بلکہ ان کے بعد والے اماموں کی یہی پریشانی رہی کہ خاندان رہ گیا مدینے میں، شہید ہو گئے پردیس میں۔ مگر ایک بات کہوں گا، امام ہادی آئے باذن امامت، انہوں نے جنازہ بھی پڑھایا، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ غسل بھی دیا اور کفن بھی پہنایا۔ تجہیز و تکفین میں مجھے ایک وہ جنازہ یاد آ گیا، رسم دنیا یہی ہے کہ جب باپ مر رہا ہو بیٹا کفن لاتا ہے، بیٹا جنازہ پڑھاتا ہے، اور معصوم کا جنازہ تو معصوم ہی پڑھاتا ہے۔ مجھے کربلا میں ایک جنازہ دکھائی دیا حسین غریب کا کہ 3 دن تک تپتی ریتی پہ پڑا تھا، کسی نے عابد بیمار کو کفن نہ دیا، کسی نے عابد بیمار سے نہ کہا کہ نماز جنازہ پڑھ لو، اور جب آیا بھی شہزادہ اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے تو عجیب شان سے کیا، سب کو تو دفنا کر جب اپنے بابا کو دفن کرنے لگے تو بنی اسد سے کہا ایک چٹائی لے آؤ، اپنے بابا کی ہڈیوں پسلیوں گوشت کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور قبر پہ رکھا۔ ھذا قبر الغریب، ماتم حسین۔